پہلے دن جب لوگ آئے تو تاریخ تعداد نہیں بیان کر سکی کہ کتنے لوگ تھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ زیادہ تھے, افراد کی تعداد زیادہ تھی. اس لیے تاریخ افراد کو معین نہیں کرتے کہ 10 تھے کہ 20 تھے کہ 50 تھے کہ 100 تھے. افراد ہیں, لوگ ہیں. اور حضرت علی نے کہا کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ میں کون سی کمی ہے جو آپ قیام نہیں کر رہے ہیں نانجیب افراد کے خلاف؟ حضرت علی نے کیا کہا؟ حضرت علی نے نہ کہا نہ ہاں کہا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ایسا ہے کہ اس کا جواب کل دیں گے, لیکن تم لوگ ایک کام کرو, کل فلاں مقام پر تم لوگ اپنے سر کے بال منڈوا کے آؤ. چلے گئے آپ اور ہم سر کے بال منڈوانے کی مشکل کو نہیں سر پر. عرب میں سر کا بال منڈوانا بہت بڑی بات تھی. کسی کے کہنے پر حج پر جو اللہ نے بال منڈوانے کے لیے کہا ہے وہ یہی تھوڑی تھا. کسی کے کہنے پر بال منڈوا دینا اس کا مطلب کہ ہم غلام محض ہیں اس کے, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, ہماری کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. یہ بال منڈوانے چلے گئے. دوسرے دن کتنے لوگ آئے؟ پہلے دن کی تعداد تاریخ نے معین نہیں کی, اس لیے کہ لوگ زیادہ تھے. دوسرے دن تاریخ نے لکھا کتنے لوگ تھے. کتنے تھے؟ کتنے ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کم سے کم کتنے؟ کچھ بتائیے. 6-7. صرف 3. سلمان, ابوذر, آدھے گھنٹے کے بعد ایک اور صاحب آئے, بزرگ تھے, صحابی ہیں, اس کو امیر المومنین کا. آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ آیا تو علی نے کیا کہا؟ جب تم میرے کہنے میں بال کی بازی نہیں لگا سکتے اپنی زبان میں, تو سر کی بازی کیا لگا؟ میرے کہنے پہ سب کے بال نہیں لگا سکتے, تو میرے کہنے پہ جب تم ایک بال سے میرے کہنے کے مطابق قربانی نہیں دے سکتے ہو, تو تم چاہتے ہو کہ میں ان لوگوں سے مقابلہ کروں تنہائی میں. یہ عافیت ہے. تو جو صدیقہ طاہرہ سے جس سماج سے بات کی, اس سماج کی سب سے بڑی مشکل عافیت طلبی. عافیت طلب سماج میں حق کا دفاع, ولایت کا دفاع مشکل ہے. ایسے سماج میں عافیت طلب سماج جس کو اپنی نماز سے مطلب ہے, جس کو اپنی عبادت سے مطلب ہے, جس کو اپنے کھانے خرچے سے مطلب ہے, جس کو اپنے بچے کی اسکول کی فیس اور اس سے مطلب ہے. سماج میں کیا مشکلات ہیں, کون سے مسائل سے سماج میں؟ ایک تو عافیت طلبی, دوسرے بے حسی, لا تعلقی. لا تعلق سماج, افیم زدہ ماحول. کیا ہو رہا ہے؟ کیا مطلب جو رہا ہوتا رہے, جو آئے میرے پاس اس کی راہ پر لگ گئے.
40 دن تک جناب سیدہ لوگوں کے گھر میں 40 دنوں تک لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹایا. کیا کہتی تھی اس میں؟ تم نے غدیر قوم کو بلا دیا، تم نے غدیر قوم کو بلا دیا. حاکم رسول اللہ نے کس کو بنایا تھا؟ تم کس کو حاکم مان لو؟ جواب کیا ہے بے حس سماج کا؟ جواب کیا ہے؟ بی بی آپ آئیے تو ہم قیام کرتے ہیں، ہم سے غلطی ہو، یہی تو ہونا تھا. نہیں، اگر علی پہلے آگے ہوتا تو ان کو ہم بھی دیتے. یہ بے حس علی آئی نہیں پہلے. یہ بے حسی ہے سماج کی کہ اس کو توقع ہے کہ علی آئے ہم سے. صدیقہ طاہرہ نے کیا فرمایا اس کے جواب میں؟ ہم دیکھیں آپ یہی مثالیں دے رہے تھے جہاں وہاں بیٹھے ہو. یقیناً یہاں کی یہ تعداد نہیں ہے جس لوگوں کے بیچ ہم بیٹھے ہیں. ہم تو جا رہے اسی پہ اسی سے. تقریباً یہ چوتھا یا 5واں سال ہے. چوتھا سال ہے آپ دیکھیں، جبکہ خواتین بھی ہیں. یہ وقت بھی ایسا ہے جس سب کا اسکول آفس سب ابھی تو سب ماشاء اللہ سے بچے وغیرہ بھی سب رونا کرانے کی وجہ گھر ہی، لیکن وہی بے حسی. اس بات کی توجہ نہیں ہے، اس بات پر توجہ نہیں ہے. صدیقہ طاہرہ ہماری ماں ہے. اور ایسا نہیں کہ کوئی گھر میں بیٹھا ہوگا تو بہت بڑا کوئی کام کر رہا ہوگا، اس کو چھوڑ کے آنے میں 2 لاکھ روپے کا نقصان ہوگا. غیر ضروری مشغولیات جس کی بعد میں پوچھیں گے کیا کر رہے تھے تو ایسی مشغولیت ہوگی جو بتانے لائق بھی نہیں ہوگی. کہ آدمی پھنسا ہوا ہے، بہت بڑا 2 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے گا نظر آ جائے گا، چلے بھائی لیڈ نہ ملے کم سے کم دنیا ہی مل گئی. ایسا بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حسرت. جو نہیں آیا اس کے لیے حسرت ہے. اور قرآن کہتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ. نبی کو ڈرائیے حسرت کے دن سے، جس دن جو کچھ ہو چکنا ہوگا ہو چکا ہوگا. اس دن کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ مجموع بیان میں شریفہ کے ذر میں روایت ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اس دن مومن بھی حسرت زدہ ہوگا اور کافر بھی حسرت زدہ ہوگا. اب سائل کو راوی کو سوال پیدا ہو گیا کہ یہ کافر تو حسرت زدہ ہوگا تو معلوم ہے کہ اس کو جو کام کرنا چاہیے تھا خدا کی راہ میں توحید اور یہ ساری چیزیں وہ نہیں کر پایا، نہیں کیا. اس کو حسرت ہونی چاہیے کہ اگر ہم اللہ کو ایک مان لیتے تو ہمیں یہ ملتا نہیں مل رہا ہے، ہمیں جہنم میں جانا پڑ رہا ہے. لیکن مومن عطا کا چاہنے والا وہ کیوں حسرت میں مبتلا ہوگا؟ وہ کیوں حسرت میں مبتلا؟ جب امام نے جواب دیا تو ہمارے لیے دلوں کو ہلا دیا. امام نے فرمایا کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کا درجہ دیکھے گا جنت میں، جو دونوں ساتھ ساتھ تھے، ہر اچھے کام میں ایک ساتھ رہتے تھے،
لیکن دیکھیں گے اس کا درجہ میرے درجے سے ایسے جیسے زمین سے آسمان کا فرق. تو وہ اللہ سے پوچھے گا اللہ یہ دونوں ساتھ تھے, ہم لوگوں نے نیک اعمال سب اچھے اچھے ایک ساتھ انجام دیے, اس کو کیوں وہ والا درجہ ملا مجھے یاد ہے؟ تو اس وقت آواز آئے گی کہ مثلا اس میں ایک بار زیادہ تم سے سبحان اللہ کہا تھا, ایک بار اس میں تم سے زیادہ صلوات پڑھی تھی مثلا, تو یہ اس کا اثر ہے کہ اس کو اتنا عظیم درجہ. حسرت اسی پہ ہوتی ہے نا کہ جو کام بہت آسان ہو وہ چھوٹ جائے. ستارہ توڑنے کو حسرت تھوڑے تھی کہ ہم ستارہ نہ توڑ پائے, چاند کو اپنے مٹھی میں نہ لے سکے, بڑے افسوس کی بات ہے. تک اس کو کسی کو حسرت ہوئی؟ بہت آسان کام جس کا نتیجہ بہت بڑا, اس پر حسرت ہوتی ہے انسان کو, اسے کہتے ہیں حسرت. تو جو لوگ اس قسم کے جلسات سے یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا کوئی کام اہم ہے بحثی میں, ان کو جب قیامت کا دن آئے گا تب ان جلسات کی حسرت سمجھ میں آئے گا. اسی لیے کہا گیا کہ چند چیزیں تو قیامت کے دن فریاد کریں گی. ایک مسجد کہ ہم تھے لیکن کوئی نماز پڑھنے نہیں آتی. دوسرے قرآن مجید کہ ہم لوگوں کے گھروں میں تھے لیکن کوئی جو ہے وہ ہمیں کھول کے پڑھتا نہیں تھا. تیسرے عالم دین کہ ہم لوگوں کے درمیان تھے لیکن کوئی ہم سے استفادہ کرنے, ہم سے مسائل دریافت کرنے, اپنی مشکل حل کرنے نہیں آتا تھا. یہ وہ مسائل ہیں. تو صدیقہ طاہرہ کی کہ سماج کی مشکلات عافیت طلبی, لا تعلقی, سماج لا تعلقی کا شکل ہے, سماج بے حسی کا شکل ہے. اور یہ ساری چیزیں جو سامنے آتی ہیں وہ تیسری چیز خواہشات نفس کی پیروی. جو میرا دل چاہ رہا ہے اس کا نام ہے دین. جو دین چاہ رہا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. جہاں دین ہماری پسند کے مطابق ہوگا وہاں عالم دین کو بھی ہماری پسند کے مطابق بولنا ہوگا. اور وہی عالم پسند کیا جائے گا جو ہماری پسند کے مطابق بولے. وہ عالم کو جو ہماری کمیاں بتائے وہ کبھی بھی ہمارا محبوب نہیں ہو سکتا ہے, جبکہ وہی آپ کا سب سے اچھا محبوب ہے جو آپ کی کمیاں آپ کو بتائے تاکہ ان کمیوں کو دور کر کے اپنی اچھائیوں میں اضافہ کریں. احب اخوانی من اہدا عیوبی الیہ, میرا سب سے محبوب بھائی کون ہے؟ جو میرے عیوب مجھے تحفے کے طور پر پیش کرے. اس پہ خود ہی کہ تحفہ کیسے پیش کیا, عیوب کیسے بیان کیے جائے سب کے سامنے. یہاں اس میں ایک جگہ ہندی کا یہ ہے جی کہ جب اپنا مکان یا کوئی چیز بنانے لگی تو تنقید کرنے والا اس کو خرید لیں. بالکل وہ کہتا ہے نندک نیرے راکھی آمن کو بن پانی صابن بنا نرمل کرے سکھا.
ہر چیز مل جائے گی. تو اگر نہیں رہ رہا تنقید نگار نہیں رہا تو ہم اندھے بلائنڈ. بالکل صحیح. میں عرض کر رہا ہوں آپ کی بات 100% صحیح ہے. تو جب انسان خواہشات نفس کی پیروی کرے گا، جب دین تھیلی کا اسیر ہو جائے گا، درم و دینار اور سنہرے روپیلے سکوں کا اسیر ہو جائے گا، تو پھر اس سماج میں ولایت کا دفاع مشکل. ایسے سماج میں کوئی تین مشکلات پیش کرتے ہیں، باقی بہت ساری مشکلات ہیں. وہاں کچھ مشکلات بیان کی، دوسری وہاں بیان کر دیں. ان مشکلات سے جب سماج دوچار ہے اور صدیقہ طاہرہ رسول اکرم کے بعد ایسے سماج سے دوچار ہے، تو انہوں نے دفاع میں کیا کہا؟ دفاع میں صدیقہ طاہرہ نے جو سب سے اہم کام انجام دیا، جو ہمیں سکھایا، وہ سب سے اہم چیز کہ ولی کو اپنے یہاں بلانے کی تمنا نہ رکھو، ولی کے پاس جانے کی کوشش کرو. یہ تمنا کہ ولی میرے پاس آ کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو کہ مجھے ووٹ دو، نہیں، اس کو ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ خدا کی طرف سے تعین شدہ، یعنی ولی جس کو ایک جملے میں جو وہاں پر ہم نے کہا جو صدیقہ طاہرہ نے سب سے پہلا کام انجام دیا، وہ ولی کی اطاعت. ولی جب پکارے تو اس کی آواز پر لبیک کہو. اپنی خواہشات کو اپنا خدا مت سمجھو، اپنی خواہشات کو اپنا ولی نہ سمجھو. ولی کے بتائے ہوئے راستوں کو اپنے لیے مشن راہ بنا. اور جب صدیقہ طاہرہ کوہ احد پر آنسو بہا رہی ہیں اور عمرو بن لبید وہاں پہنچتا ہے، تو صدیقہ طاہرہ سے سوال، کیوں رو رہی ہیں؟ ساری باتیں اس کا صدیقہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ اگر حق کو اس کے راستے پر چلنے دیا گیا ہوتا، یہ تین چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، ان ساری مصیبتوں کی بنیادیں ہیں یہ تین چیزیں. اس لیے کہ جب خواہشات نفس کی پیروی ہوگی تو کبھی بھی آپ کی خواہش اور میری خواہش ایک نہیں، دو چار والی بات، رسا کشی پیدا ہوگی، اختلافات سماج میں پیدا ہوں گے، ہر آدمی ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، ہر آدمی اپنی منفعت کی دوڑ میں ہوگا، دوسرے کے نقصان کی تگ و دو میں ہوگا. اس لیے کہ آپ کا جس چیز میں فائدہ ہے وہ میرے کو نقصان دے. جب معیار یہ ہے کہ آپ کو اپنی خواہش کا پاس رکھنا ہے، ہم کو اپنی خواہش کا پاس رکھنا ہے، تو آپ چاہیں گے کہ مجھے نقصان پہنچے، میں چاہوں گا کہ آپ کو نقصان پہنچے، آپ چاہیں گے ان کو نقصان پہنچے. تو جب سب ایک دوسرے کے نقصان کے لیے دوڑیں گے تو سماج میں کیا ہوگا؟ انتشار. جیسا ہے آج کیوں انتشار ہے سماج میں؟ نہیں، آپ ملکی پیمانے پر دیکھ لیں یا بین الاقوامی پیمانے پر دیکھ لیں، محلے کے پیمانے پر دیکھ لیں، گھر کے پیمانے پر دیکھ لیں. آپ وہاں سے شروع کریں کہ چھوٹے سے گھر میں اختلاف بھائی بھائی میں کیوں ہوتا ہے؟ اتنے چھوٹے سے گھر میں میاں بیوی میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ یہاں
زنا شروع ہوتا ہے. میاں بیوی میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ خدا تعالیٰ جی اس کو اپنی چیز چاہیے، اس کو اپنی چیز چاہیے. اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر کی آمدنی کتنی ہے، اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ زوجہ کے حقوق کیا ہیں، اس کو شوہر کی فکر نہیں ہے، اس کو زوجہ کی فکر نہیں ہے. یہ جو 12 بجے رات تک آفس سے آنے کے بعد ان کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا سڑک پر کھڑے ہو کے باتیں کر رہا ہے، یہ کس چیز سے اپنا دل خوش کر رہا ہے؟ یہ کس چیز سے اپنا دل خوش کر رہا ہے؟ ایک فائدہ ہوتا ہے اس بات کیا، وہاں گیا ہے تو وہاں بات کر کے لوٹے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں بیٹھ کے بیوی کے بعد ہنسی مذاق کرے گا تو ثواب بھی ملے گا، زندگی کے رابطے بھی مضبوط ہوں گے. لیکن نہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی ہو. میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم نے دوست کے پاس جا کے بیٹھے، میرے دوست کے پاس جا کر بیٹھنا میرا فریضہ نہیں ہے. بیوی کے پاس بیٹھ کے اس سے ہنسی مذاق کرنا، اس سے بات کرنا، چیت کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے. اعتکاف اتنی بڑی دولت، اب بات آگے سن لیجیے. یہ سب خواہشات نفسانی، اختلاف. اعتکاف اتنی بڑی فضیلت، ماہ رجب میں بھی فضیلت ہے، ماہ رمضان تو ہے ہی. ماہ رمضان کے آگے 2 سال میں نے رکھا تصویر میں، اس سال بھی ماہ رجب میں کوشش ہے 13، 14، 15 دیکھیے اگر لوگوں نے نام لکھوایا تو مجھے اتنی فضیلت. عمرے کا ثواب، کئی ایک عمرے کا ثواب ہے اعتکاف. بعض موقع پر حج کا ثواب. رسول اکرم کی عادت تھی عشرہ ماہ رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف کی. غربا کے لیے تو باقاعدہ حج کا ثواب. اتنی عظیم عبادت اعتکاف، دین کہتا ہے کہ اگر شوہر اپنی زوجہ کو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے اس کے منہ میں ڈالے تو یہ اعتکاف سے زیادہ ثواب ہے. شوہر محبت سے اپنی زوجہ کے منہ میں لقمہ اسے بنا کے کھلائے تو یہ اعتکاف سے زیادہ ثواب ہے اس کا. یہ کب ہوگا؟ جب نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں، جب ولی کی اطاعت ہو. عامر بن لبید آ کے پوچھتا ہے یہ اختلاف کب ختم ہوگا؟ عامر بن لبید آ کے پوچھتا ہے کہ یا صدیقہ طاہرہ آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ کیوں آنسو بہا رہی ہیں؟ تو بیوی کہتی ہیں اگر حق کو اس کے راستے پر چلنے دیا گیا ہوتا تو اختلاف کتنے لوگوں میں ہوتا ہے؟ اختلاف کی سب سے کم تعداد کتنی ہے؟ کتنے میں ہوگا اختلاف؟ اکیلے تو اختلاف نہیں ہوگا. ہم اکیلے، آپ اپنے گھر اکیلے، ہم اپنے گھر اکیلے، تو کبھی اختلاف ہوگا. کم سے کم 2 لوگ، احسن کم سے کم 2 لوگ ہوں گے تب اختلاف بنے گا. صدیقہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ اگر حق کو اس کے راستے پر چلنے دیا گیا ہوتا تو سابق اپنے
لاحق تک یعنی پہلے والا اپنے بعد والے تک اسی طریقے سے حق کو پہنچاتا رہتا یہاں تک کہ آخری حجت تک حق پہنچتا رہتا اور دو لوگ بھی خدا کے سلسلے میں اختلاف نہیں کرتے دو لوگ بھی اختلاف نہیں کرتے یعنی اختلاف کا خاتمہ ہو جاتا اگر ولی کی اطاعت کی جاتی اب اگر ابن ابی کیسی یہ سنتا ہے کہتا ہے بی بی جب بات اتنی زیادہ اہم ہے تو پھر علی نے اپنا حق کیوں نہیں لیا جو ہمیشہ علی کا حق دیکھنے طاقتور تھے ایسے تھے ویسے تھے یا آج کے زمانے سے صدیق طاہرہ کے زمانے کا سمجھ صدیق طاہرہ نے جواب دیا ہے ولی سب کے گھر نہیں جاتا ہے یا عامر بن لبید رسول خدا سے میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا مثل الامام مثل الکعبہ امام کی مثال کعبے کی مثال ہے یعنی کیا مطلب کعبے کی مثال یعنی کیا مطلب اس توتی والا تغتا کعبے کی مثال یہ ہے کہ لوگ اس تک چل کے جا کر طواف کرتے ہیں نہ کہ وہ مان کر لوگوں کا طواف کرتا ہے پس ولی کے پاس آنا پڑے گا ولی کو بلانا ہوگا اپنی ایبلٹی ظاہر کر کے اسی وقت بس صدیق طاہرہ کی کے زمانے کی سماج کی مشکلات اور ان تمام مشکلات کا پہلا حل اطاعت آنا ولی کے پاس اپنے مشکلات کو حل کرنے باقی باتیں انشاءاللہ کل اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں نہیں ہے تو بات تمام کی جائے کسی کو سوال کروں گے جو کہ نام اذان میں جی شذنا بلاد ابی المؤمنین و امام المتقین علی بن اللہ فصیح رسول اللہ و خلیفۃ بالافس تو فصیح رسول اللہ و خلیفۃ بالافس جو ہے وہ مولا نے کہا تھا کہ بالافس جو ہے وہ ہم امام ہیں رسول کے بعد تو اس پر جو ہے اہل سنت والجماعت کو اور لوگوں کو بہت زیادہ اعتراض ہے اور کچھ لوگ یہ اس چیز کو اذان سے ہٹا کر کے وہ صرف کچھ اور لوگ پڑھنے لگتے ہیں تو اس چیز کو کیا ہٹانا بہتر ہے اس چیز کو تو اذان سے بالکل نہیں ہٹانا چاہیے کہ علی ولی اللہ خالی کا ایک رک جاتے ہیں وہ لوگ تو کہیں گے ہی نہیں ہم لوگوں کو بھی نہیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ ان کا مین اعتراض یہی ہے کہ بنا فضل آپ کو کیوں کہتے ہیں اور ہم لوگ اس کو اذان سے ہٹانا نہیں چاہیے اس لیے کہ دوسرے خلیفہ کو ہم لوگ نہیں بلا فضل ہمارے امام ہیں تین خلیفہ جو ہے اور اس لیے ہم کو اذان سے اس کو دونوں بار کہنا چاہیے لوگ کبھی کہتے ہیں ایک بار کہہ دیتے ہیں کبھی دوسرے بار کچھ لوگ دونوں بار ہٹا دیتے ہیں یہ اذان سے ہٹنا نہیں چاہیے کہنا چاہیے یہ پوائنٹ ہمارا بالکل کہنا چاہیے وہ ہٹا رہے لوگ بہت سی اذانیں ایسی آ رہی ہیں جہاں سے بلا فضل کو ہٹا دیا جا رہا ہے ہٹا دیا جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں نا بلکہ یہ کہا جائے کہ امیر المؤمنین کے حق کو ہٹا دیا گیا ہاں تو حق کو ہٹا دیا گیا تبھی تو کہنا فیصلہ کو ہٹا دیا تو ہم لوگ تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں تو ہم لوگ تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے الٹی چیز کیا کہنا ہے کچھ نہیں کہنا چاہیے کچھ علی بلافظ نہیں ہے تو کہنے کو اس نے بھائی اس سے دو چار والی بات ابھی چوتھرات ہے میرا نظریہ کیا ہوگا حجت اللہ کا کیا مطلب ہے لوگ حجت اللہ جو لگاتے ہیں نماز حجت اللہ وہی ہے حجت اللہ کہتے ہیں حجت اللہ نہیں کہتے حجت اللہ نہیں بس کوشچن ہے میں بتا رہا ہوں سنیے ابھی جو آ رہی تھی ابھی اذان آپ کو موبائل پہ اس میں حجت اللہ میں بتا رہا ہوں سنیے تو بات تو سنیے علی و اولادہ المعصومین حجت اللہ یہ کہا ہے حجت واحد ہے سنگولر ہے حجت وہ پلر ہے جمع ہے
تو جب کہا علیًا و اولادہ المعصومین، ہاں حضرت علی اور ان کی معصوم اولاد، تو کیا کہے گا پھر عربی میں حجت کی جمع حجج ہے، ایسے لکھا ٹھیک ہے ہے نا، اس لیے حجج اللہ کا ہے، وہ ہٹا دیتے ہیں بلا فرض وہ ہٹا دیتے ہیں حجت اللہ کا مطلب وہی ہے، بس یہی مطلب وہی خلیفۃ بلا فصل. پلرل کی بات ہے. میں کر رہا ہوں، وہ بھی جائز ہے تو ٹھیک ہے. نہیں جائز، میں بتا حجت اللہ کا مطلب ہمارے دماغ میں آ رہا تھا اس کو ہٹا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ خلیفۃ بلا فصل بالکل کھلا کھلا صاف صاف نکٹ ہے بالکل، ٹھیک ہے نا، کہ خلیفۃ بلا فصل. لیکن حجت اللہ کا مطلب یہ کہ ساری کائنات پر یہی جو ہے وہ دلیل ہے اور کوئی نہیں دلیل ہے، یہی ہے دلیل. اس کا ہی مطلب وہی ہے کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو دلیل بن سکے خدا کے راستے. دونوں ایک ہی بات ہے، دونوں ایک ہی بات ہے جو کہہ رہا ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے خلیفۃ بلا فصل تو ضرور کہنا چاہیے، بہتر ہے، اچھی بات ہے. کم سے کم ایک بات کو ضرور کہنا چاہیے. دونوں میں جو ہے اچھا بہرحال دوسری بات بھی آپ لوگوں کو بتا دیں، اس سے پہلے بھی ہم نے جو ہے وہ عرض کیا تھا، پروگرام تو کم بیش آپ لوگ کو معلوم ہی ہے. یہ میگزین جو چھپتی ہے ام الحکمہ، اس کا الحمدللہ 22واں شمارہ آج چکا کا ہے. یہ محرم کی ذوالحجہ کی ہے، یہ ابھی 23واں شمارہ یہ فاطمیہ میں آئے گا. تو یہ بصیرت نمبر ہے، بس بصیرت کیا خصوصیت ہے بصیرت. اس سے پہلے جو 2 شمارے آ چکے ہیں وہ فتنے پر آئے، فتنہ ستیزی، فتنے سے کیسے مقابلہ ہو. 20-21 جو شمارہ آیا ہے وہ اس طرح ہے. اب 22-23 یہ بصیرت سے متعلق ہے، اور ابھی جو آ رہا ہے وہ بصیرت فاطمی سے متعلق ہے، 23واں شمارہ انشاءاللہ آنے والا ہے. یہ تو اس علاقے میں ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ 2 آدمی کے علاوہ جو ہے وہ ممبر ہو، تو اس کی جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ ممبر جو ہے وہ بن جائیں. یہ سال میں 2 شمارہ ہے، 6 ماہی ہے یہ مجلہ، 6 ماہی ہے، سال میں 2 شمارہ ہے. ایک فاطمیہ میں آتا ہے، ایک جماعت الثانی میں، اور دوسرا جو ہے وہ ذیلحج میں آتا ہے. تو یہاں جو ہے وہ جو افراد یہاں موجود ہیں، ماشاء اللہ سے مولانا بھی موجود ہیں، یہاں رہیں گے بھی. اور بہرحال آپ لوگ ممبر شپ فی جو ہے ہاں 250 روپیہ جو ہے وہ اس کی سالانہ فیس زیادہ نہیں جو ہے، جو لوگ ہم لے لیں. یہ ہدیہ بھی اس کا ہاں سالانہ دیا. اپنا نام اس پر واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا، اپنا نام، ایڈریس، موبائل نمبر ہمیں واٹس ایپ پر بھیج دیں. اور ابھی ہم لوگ دے دیں، ابھی تو لے لیجیے، ابھی تو کوئی بات نہیں. تو یہ اینکل کا مطالعہ کریں اور پھر اپنا اوپینین بعد میں جو ہے وہ بھیجیں کہ کیا ہے، آپ کو ایسا لگا. تو اور مجلسیں ہیں ہی ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ اس میں تشریف لائیں. اور کل زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں سے کہیں، کوشش کریں کہ وہ تشریف لائیں. انشاءاللہ ہم لوگ دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تدخلہ ارضک وتمتعہ فیہا. سبسکرائب کریں عزاداری چینل 72 کو، اور ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. شکریہ.